جی بھی آداب، راشد جاوید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں، بالکل ٹھیک ہوں، اور اس موسم کو آج کل انجوائے کروں۔ اچھا ہو گیا، موسم ٹھنڈا ہو گیا۔ تو ویورز، آج حسب وعدہ بات تو کرنا تھی، بلکہ جو ہمارا ایک شیڈیول چل رہا تھا اس وقت، تو آج بات ہوئی تھی برمنگھم کے بارے میں، کیمبرج کے بارے میں، اور ہارلو ٹاؤن کے بارے میں، اور تھوڑی بہت باتیں جو لنڈن یا یو کے بارے میں ہو سکتی تھیں مزید، آج ہمیں وہ کرنا تھی۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ ایک طویل عرصے کے بعد ایک بہت بڑی ملک میں کہنے کی سیاسی واقعہ ہوا ہے، بہت بڑی ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، آپ جانتے ہیں۔ تو ہو نہیں سکتا کہ اس وقت ہم اس پہ بات نہ کریں، تو آج کے پروگرام کی معذرت، 2-3 دن بعد میں شیورلی وہ پروگرام بھی کر لوں گا۔ تو میاں نواز شریف صاحب 21 اکتوبر کو پاکستان واپس پہنچتے ہیں، اور تمام میڈیا نے بڑی ان کو امپورٹنس دی، ان کی پاکستان واپسی کو، ان کی آمد کو، کہ پہلے دکھایا جی کہ وہ دبئی سے مطلب ہے کہ روانہ ہوتے ہیں، اسلام آباد اترتے ہیں، اسلام آباد میں 2 گھنٹے رہتے ہیں، کچھ کاغذات وغیرہ پہ سائن کرتے ہیں، کوئی بائیو میٹرکس اپنے وہ دیتے ہیں ہائی کورٹ کے لیے غالباً، اور اس کے بعد یہ کہ وہ لاہور کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ اور پھر دکھایا گیا باقاعدہ کہ اسلام آباد سے جہاز اڑا ہے، پھر لاہور لینڈ ہوتے دکھایا، فلائی دبئی کی پرائیویٹ فلائٹ تھی۔ جو افسوسناک بات ہوئی وہ یہ ہوئی کہ جہاز میں ایز یوزول، جیسا کہ ہمیشہ اس ملک میں ہوتا ہے، پی ایم ایل این کے ورکرز اور صحافیوں میں جھگڑا ہوا۔ تو یہ بڑی قابل افسوس بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ وہ چیزیں جو کسی کے کنٹرول میں نہیں ہیں۔ اس کی بہت بڑی وجہ ہے، میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ ہمارے صحافی اوور ہو جاتے ہیں، یہ بہت زیادہ اوور ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ جس لیڈر کے یہ پیچھے پڑ جاتے ہیں وہ بھی تنگ پڑتا ہے، پھر اس کے چند جو جانثاران ہوتے ہیں یا جو قریبی ساتھی ہوتے ہیں وہ پھر غصہ کر جاتے ہیں۔ وہ لیڈر بیچارہ تو نہیں غصہ کرتا، کیونکہ اگر وہ کرے گا تو اس کی تو سمجھے یہ کہنا ہے مٹی پلیت کر دیں گے، تو وہ نہیں کرتا۔ لیکن پھر جو لوگ ہوتے ہیں وہ غصہ کرتے ہیں کہ بھئی کیوں یہ صحافی جو ہے یا یہ صحافیوں کا جو گروپ ہے یہ اتنا آگے کیوں بڑھ رہے ہیں، یہ لیڈر کی ضرورت سے زیادہ پرسنل لائف میں یا پرائیویسی میں اس وقت مداخلت کیوں کر رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ جھگڑے پاکستان میں ہمیشہ ہوتے ہیں، ہمیشہ ہوتے رہیں گے، اس میں کوئی نہ پی ایم ایل این کا قصور ہے نہ صحافیوں کا قصور ہے، بس یہ ہوتا ہے۔ صحافی بیچاروں کو بھی خبر چاہیے ہوتی ہے، وہ بھی مہنگے ٹکٹ خرید کے جہاز میں بیٹھے ہیں، کیونکہ پتہ لگا کہ سب لوگوں نے اس جہاز کا اپنا اپنا ٹکٹ باقاعدہ خریدا، غالباً 190 درہم کا بتایا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے نواز شریف صاحب کیوں ٹکٹ لے کے دیں گے سب کو، پہلے ہی انہوں نے اتنا مہنگا یہ ایروپلین مطلب ہے کہ چارٹر کروایا تھا۔ تو اب آتے ہیں اگلے بات کی طرف۔ خیر، نواز شریف صاحب لاہور پہنچتے ہیں، لاہور وہ سیدھا پہنچ جاتے ہیں جی مینار پاکستان، اور ایک تاریخی جلسے سے خطاب کرتے ہیں۔ اچھا، پہلے جلسے کی تھوڑی سی تعداد کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ تو اس میں یہ مقصد نہیں ہے کہ یہاں پہ میں کسی کو شرمندہ کرنا چاہ رہا ہوں یا کسی کو جھوٹا کہنا چاہ رہا ہوں یا مخالفت کرنا چاہ رہا ہوں، نہیں۔ یہ ایک کلیئر کٹ پروون اب چیز ہو گئی ہے کہ یہ جلسہ عمران خان کے 2011 کے 30 اکتوبر کے جلسے سے بھی زیادہ بڑا تھا۔ یہ بہت بڑا جلسہ تھا، اور اس جلسے میں جو لوگ گئے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ لٹرلی گورنمنٹ کالج، ناصر باغ، وہاں تک سڑکیں جام تھیں، ٹریفک جام تھے، رنگ روڈ پہ ٹریفک جام ہوئی تھی، لاہور آنے والی ٹریفک موٹر وے پہ 10 کلومیٹر پیچھے سے جام تھی، حتیٰ کہ میاں صاحب جو ہے وہ تقریر کر کے اتر کے چلے بھی گئے، تو وہ بیچارے لوگ پھر وہیں سے واپس مڑ گئے، اور انہوں نے پھر کیا کرنا تھا۔ بہت بڑا جلسہ ہوا ہے، بہت ہی بڑا جلسہ ہوا ہے۔ جو میرا ایک اپنا اندازہ ہے یار ہے کہ باقی ادارے، صحافی حضرات، پی ٹی آئی والے، پی ایم ایل این والے اپنے اپنے دعوے کر رہے ہیں، سب کی رسپیکٹ ہے، لیکن جو میرا اپنا اندازہ ہے، جو یہ ساری باتیں میں نے سنی ہیں، اور اس میں ہمارے ایک بہت اچھے دوست ہیں ڈاکٹر صاحب، آپ جانتے ہیں میں نام لیے بغیر بعض کو ان کا ذکر کرتا ہوں، ڈاکٹر صاحب تو خود اس کے چشمدید گواہ ہیں۔ تو یہ کم از کم بھی 2 سے 2.5 لاکھ لوگ تھے اوور آل 70-80 ہزار تو پارک کے اندر تھے، لیکن جو سڑکیں اگر آپ سوچئے کہ داتا دربار سے لے کے گورنمنٹ کالج اور یہ ناصر باغ تک کے جو علاقے جام پہ آ گئے، تو اس کا کیا مطلب ہے، آپ مجھ سے خود بہتر اندازہ لگا سکتے ہیں میری رائے لیے بغیر بھی۔ تو یہ بہت بڑا کامیاب ان کا شو تھا، پاور شو تھا بلا شبہ۔ اس پہ جاوید چودھری صاحب نے ایک بات کی، میرا دل کیا میں تھوڑی سی بات کروں آج، پھر ابھی ایک اور صحافی صاحب کی بات کرتے ہیں۔ تو جاوید چودھری صاحب نے اس پہ یہ تبصرہ فرمایا ہے کہ در حقیقت اس وقت کیونکہ میاں صاحب اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں کا تارا ہیں، تو اس لیے عوام بھی اب ان کی طرف کھنچے چلے آ رہے ہیں، انہوں نے یہ بات کہی۔ دوسری طرف جو عمران شفقت صاحب ہیں، عمران شفقت صاحب نے یہ کہا ہے کہ جی معاملات جو ہے وہ 2013 کی طرف ہی ریورس ہوں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ پارٹی پوزیشن دوبارہ قومی اسمبلی میں اسی طرح بن جائے گی۔ چلیے میں ایک پوائنٹ اس میں ایڈ کرتا ہوں،
میں پوائنٹ ایڈ کر دیتا ہوں. آپ جانتے ہیں ابھی فاروق حبیب صاحب نے لا تعلقی کا اعلان کیا، عثمان ڈار صاحب نے لا تعلقی کا اعلان کیا ہے، صداقت علی عباسی صاحب ہیں انہوں نے لا تعلقی کا اعلان کیا ہے، شیخ رشید احمد صاحب نے بھی لا تعلقی کا اعلان کیا ہے پی ٹی آئی سے اور عمران خان کے طرز سیاست سے. اور شیخ رشید احمد صاحب کی اس میں جو انٹرویو تھا بڑا اہم تھا. تو ابھی اس پہ میں تھوڑی سی بات کر لوں گا. چلیے ابھی موجودہ بات کو کرتا ہوں. تو اس تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو اب تحریک استقلال پارٹی میں کچھ لیڈرز جا چکے ہیں. اون چودھری بھی ہیں، فواد چودھری بھی وہاں پہ ہیں، فیاض الحسن چوہان بھی وہاں پہ ہیں، یہ جو فاروق حبیب صاحب ہیں یہ بھی بھیج گئے ہیں، اور امکانی طور پہ شاید عثمان ڈار اور ایک دو اور شخصیات وہاں پہ چلی گئے ہیں. تو ظاہر ہے میرے ویورز کا ہمیشہ سے یہ سوال ہوتا ہے کہ بھئی یہ تحریک استقلال کا کیا فیوچر ہے، کیا ان کو کوئی سیٹیں ملیں گی یا نہیں ملیں گی. یہ آج میں آپ کو ضرور بتا دیتا ہوں کہ اگر انتخابات بالکل جسے کہتے ہیں نا نیوٹرل ہوئے اور فیئر ہوئے، اس صورت میں یا تو نہیں فیئر کے قریب ہو گئے فیئر کے، تحریک استقلال کو کچھ نہیں ملے گا. ان کا بالکل وہی انجام ہوگا جو کہ پاک سرزمین پارٹی پی ایس پی کا ہوا تھا، جس کو مصطفیٰ کمال نے بنایا تھا، لیڈ کر رہے تھے. تو وہ بھی آپ کو پتہ ہے بنوائی گئی تھی پارٹی، یہ بھی بنوائی گئی ہے. یہ صرف انتخابات میں ایک تاثر دیں گے کہ جی پی ٹی آئی نے کیونکہ اداروں پہ حملہ کیا ہے 9 مئی کیا ہے، اس لیے ہم ان سے علیحدہ ہو گئے ہیں، ہم پیسفل پاکستانی ہیں، ہم اب جناب آپ کو قیادت دیں گے متبادل. لیکن یاد رکھیے پی ٹی آئی کا ووٹر ان کو ووٹ نہیں دے گا، پی ایم ایل این کا ووٹر بھی ان کو ووٹ نہیں دے گا ہی نہیں. تو پھر انہیں کون ووٹ دے گا؟ انہیں کوئی بھی ووٹ نہیں دے گا. ایون کہ پی ایم ایل کیو والے بھی ان کو ووٹ نہیں دیں گے تحریک استقلال پارٹی کو. پرویز الہی کا بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ اب کیا فیصلہ لیتے ہیں. چودھری شجاعت حسین صاحب امکانی طور پہ یا تو ریٹائرڈ لائف کر دیں گے، یا وہ یہ ہے کہ ان کے ایک یا دو جو بیٹے یا پارٹی کے جو ٹاپ ممبرز ہیں وہ پی ایم ایل این کے ساتھ اتحاد کر کے الیکشن میں حصہ لیں گے. تھوڑا بہت چانسز کا بھی ہے کہ شاید وہ پارٹی کو پی ایم ایل این میں ضم بھی کر دیں، کیونکہ ظاہر اب اس پارٹی میں اتنا دم نہیں رہا کہ وہ کوئی ریزسٹنس یا کوئی قابل قدر کردار ادا کر سکے. پی ٹی آئی کی اسٹرینتھ قدرے کم ہو جائے گی، کیونکہ ان کے پاس اب وہ نہیں ہوں گی، عمران خان کی قیادت ایک تو نہیں ہوگی، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے پاس اب امیدوار بھی اس طرح نہیں ہوں گے، کینڈیڈیٹس نہیں ہوں گے. دوسرا آپ کو پتہ ہے کہ کسی حد تک الیکشن کو مینیج کیا جائے گا، ہمیشہ کیا جاتا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے. اب آتے ہیں شیخ رشید احمد صاحب کی بات کی طرف کہ انہوں نے کہا وہ 40 دن چلا کاٹتے رہے. پروگرام میں انہوں نے بات اور طرح کی، بعد میں ٹویٹر پہ اور انسٹاگرام پہ بات کھل کے کر دی. ہم اس ڈیٹیل میں نہیں جاتے، آپ سب لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، وہ بھی پہلے ہی جانتے ہیں. مطلب کہ شیخ رشید احمد صاحب نے کہا کہ وہ ان لوگوں کے لیے کوشش کریں گے جو سزائیں بھگت رہے ہیں، جو ابھی تک جیل میں ہیں، قید میں ہیں. یہ 9 مئی کے واقعات کے اوپر کہ فوجی عدالت ان کے اوپر کوئی فیصلہ کرے، کوئی مقدمے چلیں، وہ ابھی تک وہ لوگ جیل میں. شیخ رشید نے ان کو بڑا مظلوم اور بدقسمت کیا. میں بھی یہ تو ضرور کہتا ہوں کہ بدقسمت ہیں کہ باتوں میں آگے عمران خان کی اور اس طرح ایسی بڑی حماقت بلکہ بلنڈر کر بیٹھے. شیخ رشید احمد صاحب نے کہا کہ ایک دفعہ معافی ان کا حق بنتا ہے. میں یہ بات پہلے اپنے ویلاگز میں کہہ چکا ہوں، لیکن شیخ صاحب کی بات کو بھی میں سیکنڈ کرتا ہوں کہ پاکستان کے بیٹے بیٹیاں معاف کر دیا جائے. اور آپ کو یاد ہوگا عمران شفقت صاحب پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ اس بات کا فوج تہیہ اور ارادہ کر چکی ہے کہ نہیں ان کو معاف کر دیا جائے گا. صرف یہ کہ اس کا ایک وہ طریقہ کار وضع کریں گے کہ ان کے والدین اور یہ جو یوتھ ہے، مطلب ینگ جنریشن ہے، یہ لوگ خود لکھ کے دیں کہ ہاں بھئی آئندہ ایسا نہیں ہوگا. ہم کسی کی باتوں میں بھی آگے اداروں پر، پاک فوج پر، شہداء کے مجسموں پر اس طرح حملے نہیں کریں گے. ہم اس طرح جو ہے کور کمانڈر ہاؤس کو آگ نہیں لگائیں گے. یہ ظاہر افسوسناک باتیں ہیں، چاہے یہ جس طرح بھی ہوں گے، ہم اس ڈیٹیل میں نہیں جاتے، یہ افسوسناک ہے. تو ان کو معاف کر دیا جائے گا، کر دیا جانا چاہیے. تو میری اس میں یہ رائے ہے کہ شیخ رشید احمد صاحب جن کے پاس چلا کاٹ کے آئے، یہ ان کی منظوری، ان کی اجازت، بلکہ ان کے احکامات پر اب وہ یہ اعلان کر رہے ہیں. اس میں یہ ہو جائے گا کہ شیخ صاحب کی ایک سکن سیونگ ہو جائے گی. شیخ صاحب بھی کہہ دیں گے کہ لو جی میں بھی شرمندہ ہو گیا، میں نے بھی اپنے آپ کو مطلب ہے کہ ڈس ایسوسیٹ کر دیا عمران خان سے 9 مئی سے. تو اس طرح یہ کہ شیخ رشید احمد صاحب کے لیے بھی سیاست کا دروازہ کھل جائے گا. باقی حنیف عباسی صاحب جو ہیں ان کو بھی ضمانت مل چکی ہے. ضمانت کیا مطلب، وہ تو بے گناہ قرار پا کے بری ہو گئے ہیں. بہت ہی اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، بری ہو گئے. اب وہ بھی الیکشن لڑیں گے، تو اب ذرا تگڑا مقابلہ پنڈی میں بھی آپ کو دیکھنے میں ملے گا. باقی یہ کہ نواز شریف صاحب نے باتیں اچھی کی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ آئندہ جمہوریت کو ڈی ریل نہیں کیا جائے گا؟ اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اس وقت نواز شریف صاحب بھی ہینڈ شیک کر کے ہی آئے ہیں. ہینڈ شیک کر کے آئے ہیں تو اس وقت سزا پہ ہونے کے باوجود بظاہر ان کو سزا بھگت رہا ہونا چاہیے تھا. اس کے باوجود وہ جلسہ بھی کرتے ہیں، وہ گھر آتے ہیں، گھر میں پورا ویلکم لیتے ہیں. بہت اچھی بات ہے. چلے جی، اپنی فیملی نے ان کو ویلکم کیا ہے، اور وہ آرام سے اب کل عدالت کے روبرو پیش ہوں گے. دیکھیں ان کے بارے میں کیا فیصلہ ہوتا ہے.
تاہم ملک کا مستقبل اگر واقعی نواز شریف لیڈ کرتے ہیں تو کچھ بہتر ہو جائے گا۔ اب یہاں پہ بہت لوگ یہ بھی اعتراض کر رہے ہیں کہ جی شہباز شریف کیوں نہیں پھر چلا سکے، وہ کیوں نہیں چلا سکے، وہ بھی تو پی ایم ایل این کی حکومت تھی۔ نیز پیپلز پارٹی کے اپنے کام میں، پیپلز پارٹی کے لیے یہ کہوں گا کہ انہوں نے وہ وزارتیں نہیں تھیں جن میں تنقید کا کوئی گنجائش ہی نہیں تھی، نہ وزارت خزانہ لی، نہ کسی قسم کی کوئی ایسی وزارت لی جس کا عوام کے پرابلمس سے کوئی تعلق ہوتا ہے۔ انہوں نے وزارت خارجہ لی، ٹھیک ہے، اسپیکرشپ لی، ٹھیک ہے، سینٹ کا اپنا اپوزیشن لیڈر بنا لیا، ٹھیک ہے، کچھ چیزیں انہوں نے لے لی، لیکن کوئی ایسی چیز نہیں لی جس میں رسک تھا، جس میں رسک انوالو تھا، جس میں کوئی ان کو پرفارمنس اتنی دینی پڑتی، وہ نہیں تھی۔ دیکھیں نا، جو ہے آپ کی وزارت خارجہ ہے تو لپ سروس ہی، لپ سروس تو بلاول اچھی کرتے ہیں، ماننے کی بات ہے، وہ مریم نواز سے زیادہ میچور ہیں، یہ بات میں کئی دفعہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں، وہ اچھا بولتے ہیں، اور شاہ محمود قریشی سے بھی وہ بہتر رہے ہیں اس پوسٹ کے اوپر۔ تو انہوں نے ایک طرح سے یہ کیا کہ جی ٹھیک ہے، پی ایم ایل این کو عوام کا غیظ و غضب جو ہے وہ سہنے دیں اور الیکشن میں ہم بڑے آرام سے جیت جائیں گے۔ تو اب ہوا یہ کہ نواز شریف کو کلین چٹ مل جاتی ہے۔ بھائی جب انہوں نے اپنی سیاست خراب کی، عوام کی گالیاں کھائیں، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ٹھیک ہے سخت فیصلے کیے، عوام کا جنا حرام بھی اس میں ہوا ہے، بالکل ہوا ہے، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج وہی ڈالر دوبارہ اسٹیبلٹی کی طرف، پاک روپی بڑھ رہا ہے، ڈالر کے مقابلے میں ڈالر نیچے آ رہا ہے۔ اسی طرح پیٹرول کی پرائس بھی ایک دم سے 40 روپے نیچے آئی ہے۔ آنے والے دنوں میں امکان ہے اور بھی نیچے۔ در حقیقت اس وقت جو فلسطین والی جنگ ہے اور یوکرائن والی جنگ ہے، یہ دونوں بھی بہت بڑا پرابلم ہے پوری دنیا کے لیے، اور اس کی لپیٹ میں سبھی ملک آئے ہوئے۔ تو مہنگائی تو ہے، آپ کو پتہ ہے، میں تو خود ریسنٹلی یو کے بھی ہو کے آیا ہوں، ٹرکی بھی ہو کے آیا ہوں، لٹرلی ٹرکی جا کے میں رو پڑا ہوں کہ پاکستانی لوگ ان سے تو اچھے ہیں، اتنا مہنگا ملک اور اتنا زیادہ، یعنی کہ چور بازاری لوٹ مار کے آپ کی سوچ ہے، ہر کوئی آپ کو ٹھگنے بیٹھے، فورنر کو تو بخشتا ہی نہیں ہے۔ تو قدر کریں اپنے ملک کی۔ اوکے ویورز، ابھی آج کے لیے تو اتنا ہی۔ امید رکھتے ہیں کہ نواز شریف عقل مندی سے فیصلے کریں گے اور ذاتی طور پہ عمران خان کو نشانہ نہیں بنائیں گے۔ تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔